اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَذَقْنَا النَّاسَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَعُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ سورۃ الہود کی آیت نمبر 9 اور 10 جو ہے وہ میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ ہمارا آج کراس ریفرنس ہے کہ جو ہم اپنی اسٹڈی میں آج اس کو لے کے آئیں گے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 33، اللہ تعالیٰ کا نام لے کے یہاں سے آج سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثم اذا اذاقهم منه رحمة اذا فريق منهم بربهم يشركون۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی پیغام الگ الگ انداز میں الگ الگ جگہ پہ ہمیں دیتے ہیں کہ جب انسان جو اپنے آپ کو بہت بڑی شے سمجھنے والا ہوتا ہے نا، اکثر اور بیشتر انسان یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی میں انسان ہوں تو میں کوئی بڑی شے ہوں، اور خاص کر جب وہ خوشحال ماحول میں ہوں، جب خوشحالی چھائی ہوئی ہو، اس وقت تو وہ بالکل پھولے نہیں سماتے، ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں دنیا کے اندر ہوں تو اگر ابھی خوشی ہے کل کو غمی بھی آ سکتی ہے، کوئی تکلیف بھی آ سکتی ہے۔ بالکل ان کے دماغ میں یہ بات کبھی آتی ہی نہیں، جیسے یہ بات نہیں آتی کہ ہم نے مرنا ہے۔ کتنی یہ امپورٹنٹ خبر ہے ایک انسان کی زندگی میں کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہے نا، یہ اٹل خبر ہے، مگر اکثر اور بیشتر انسان بھولے بیٹھے ہیں اس بات کو۔ خبر 80 سال کے بھی اگر ہے نا، پھر بھی اپنی دنیا کی زندگی میں اگر ان کو موقع ملتا ہے کچھ اور کرنے کا، اس کے اندر وہ لوگ اپنی زندگی کو یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دھیان نہیں جاتا کہ ابھی تو میں زندہ ہوں کل کو مرنا ہے۔ اسی کو تو نسیان کہا جاتا ہے نا، انسان غالباً الفاظ نسیان سے آیا ہے، نسیان ہوتا ہے بھولنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دنیا کے اندر بھیجا، اس کی حکمت کے حساب سے اس کے اندر نسیان بھی رکھا، یعنی بھولنے کی کیپیسٹی۔ اگر انسان کا دماغ چیزوں کو بھولے نہ تو وہ انسان جو ہے پاگل ہو جائے گا۔ ایسے ایسے غم ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں کہ اگر وہ ان غموں کو لیتے آگے چلے، مگر وہ غم جو ہے نا اس کی انٹینسٹی دنوں کے ساتھ گھنٹوں کے ساتھ کم ہوتی رہتی ہے، تو لہٰذا ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ اس سے باہر ہو جاتا ہے غم سے، تو اس کی زندگی اور سموتھلی چل پڑتی ہے۔ تو یہ نسیان جو تھا یہ انسان کے فائدے کے لیے رکھا گیا تھا، بھولنا، ورنہ تو ایک ہی چیز کو پکڑ کے انسان بیٹھ کے تو پاگل ہو جاتا، دماغ پھٹ جاتا اس کا۔ مگر ہر چیز کنٹرول رہنی چاہیے۔ انسان نے کیا کیا، اس نسیان کو ایک ہی جگہ یوٹیلائز کر لیا کہ جس کو یاد رکھنا تھا۔ یہ نسیان خالی تھا تمہاری دنیائی زندگی کے نقصان اور فائدے کو بلانے کے لیے، تاکہ تم نہ تو زیادہ فائدہ ہو تم تکبر میں نہ پڑو، اگر کوئی نقصان ہو تو تم ڈپریس نہ ہو جاؤ، مایوس نہ ہو جاؤ، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی ٹیمپریری ہے۔ مگر انسان نے اصل میں جو سب سے امپورٹنٹ شے تھی اسی کو بلا دیا،
اور وہ تھی آخرت، کہ ہمیں جواب دہی کرنی ہے، اپنی موت جو کہ اٹل ہے، جس کو کوئی بھول نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر رسولوں کے ذریعے سے اپنی وحی کے اندر بار بار یہ چیز انسان کو یاد دلوائی کہ تم ایک مقصد کے لیے بھیجے گئے ہو، اور اللہ سے بہتر کون جان سکتا تھا کہ انسان بھولنے والا ہے۔ اسی لیے تو دن میں 5 بار نماز ہے اور 5 بار قرآن پڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو کوئی کریکٹر رکھا، جو کوئی کوالٹی رکھی، اس کو بیلنس کرنے کے لیے بھی آسمان سے وحی اتاری۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، جب کبھی انسان کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو ایک دم وہ اس خوشحال کنڈیشن میں وہ انسان کبھی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، اس کا دماغ ہی نہیں اس طرف جاتا کہ یار اگر ابھی خوشی ہے، ابھی میرے پاس سب کچھ ہے، کل کو وقت بدل بھی سکتا ہے، تو لہٰذا میں کیوں نہ آج ہی سے اللہ کے سامنے عاجز ہو جاؤں، اگر مجھے کوئی نعمت دی گئی ہے تو میں اللہ کا شکر کروں۔ اس وقت اس کو وہ چیز یاد نہیں رہتی، بھول جاتا ہے۔ مگر جیسے ہی کوئی تکلیف اس کو پہنچے، کوئی ٹربل اس کو پہنچے، کوئی ضر اس کو پہنچے، نقصان، دعوا ربہم منیبین الیہ، اپنے رب کو پکارنے لگتا ہے، چاہے وہ پرمیشور کہے، مالک بولے، ایشور بولے، بھگوان بولے، خدا بولے، اللہ بولے، دل اس کا کسی نہ کسی طرح سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اپنے رب کو ہی، کہ جب اسے سمجھ آتی ہے کہ میرے کو اس تکلیف سے نکالنے والا کوئی نہیں۔ منیبین الیہ، اسی کا ہو کر، اسی کی طرف پلٹ کر، منیب ہوتا ہے ریپینٹ کرنا، اپنے رب کی طرف رجوع کرنا، اسی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ٹھیک ہے، غم کی وقت تو رجوع کرنا تھا، اللہ سے ہی مانگنا ہے، مگر خوشی کے وقت بھی تو اس رب کو یاد رکھنا ہے جس نے تمہیں اس وقت خوشحال رکھا ہے، پھر برابری ہوتی، پھر بیلنس رہتا۔ ثم اذا اذاقهم منه رحمہ، پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا کچھ مزہ اس انسان کو چکھائیں، کوئی فائدہ اسے دیں، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو اللہ کے ساتھ باقیوں کو شریک کرنے لگتے ہیں انسانوں میں سے ایک طبقہ، سارے انسان نہیں، سارے انسان اس لیے نہیں کیونکہ کچھ لوگ تو اللہ پر سچے دل سے ایمان لانے والے بھی ہیں نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن چھوڑ دی۔ فریقم، ایک فریق ہے انسانوں کا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے لگتا ہے۔ تو یہی چیز ہم سورۃ الہود میں دیکھتے ہیں۔ وہ فریق جو ہے نا، جو ایکسیپشن چھوڑیے، وہ کون لوگ ہیں؟ سورۃ الہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 9، وَلَئِنْ أَذَقْنَا النَّاسَ مِنَّا رَحْمَةً وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کریں، کسی رحمت کا مزہ چکھائیں، اس وقت تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد نہیں آتا۔ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ غَفُورٌ، اگر اس نعمت کو کچھ دیر کے لیے امتحاناً ہم چھین لیں تو ایک دم اپنی پوری اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کرم اس پہ ہوا تھا اس کو پورا ہی بھول جاتا ہے، اور گڑ گڑانے لگتا ہے کہ میرے ساتھ تو کبھی اچھا ہی نہیں ہوا، میرے ہی ساتھ کیوں اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے، میرے ساتھ اس کی کیا دشمنی ہے۔ مگر اس کو یہ یاد نہیں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک مجھے خوشحال رکھا تھا، اور اس خوشحالی کا یہ رزلٹ نکلنا چاہیے تھا کہ میں نے اپنے رب کا شکر کرنا چاہیے تھا، سمجھے؟ ڈسپیئر میں پڑھ کے، ایک دم مایوسی کے اندر پڑھ کے اللہ کے ساتھ ناشکری کرنے لگتا ہے کہ میرے ساتھ تو جیسے کبھی اچھا کچھ ہوا ہی نہیں ہے نا۔ بہت سے ایسے لوگ آپ نے اپنی زندگی میں بھی دیکھے ہوں گے، ہر حال میں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری ہوئی ہو، اگر تھوڑا سا کوئی نقصان پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، ایک دم مایوس ہونے لگتے ہیں۔ جتنا ایمان کم ہوگا نا انسان کا،
اتنے زیادہ یہ ایموشنز اس کے بوسٹ اپ ہو کے آئیں گے. جیسے آپ ایک مثال دیتے ہو, کوئی آپ کا ساتھی ہے, بڑا ہٹا کٹا ہے وہ, اس ہٹا کٹا ہونے کے وقت اس نے اللہ تعالیٰ کا کچھ شکر نہیں کیا ہوتا, مگر اگر تھوڑا سا درد کچھ شروع ہو جائے, وہ ہٹا کٹا آدمی ایسے ریئیکٹ کرنے لگے گا جیسے بچہ ہے, تڑپ تڑپ کے کہ میں ہی کیوں, یہ کیا, وہ کیا. وہ ذرا آپ دماغ میں انالائز کرو. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ, اور اگر پھر اس مصیبت کو ہم پھر تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیں, جو اس کو چھو گئی تھی مصیبت, لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي, تو کہنے لگا کہ میرے سے تو مصیبت اب دور ہو گئی. إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ, یعنی اب میں کبھی اس مصیبت کی اس میں زر میں نہیں پھنسوں گا, اس مصیبت میں اب کبھی نہیں پھنسوں گا. جیسے کہ بس اس نے فتح کر لی وہ بات, جبکہ جس وقت مصیبت میں تھا نا, گڑ گڑا رہا تھا, تڑپ رہا تھا, مگر جیسے ہی مصیبت دور ہو گئی, جیسے پھر سے وہ ویسے ہی ہیں. But if we give him a taste of our favor after adversity touched him, he is sure to say, all evil had departed from me. یعنی تکبر کے اندر وہ کہتا ہے کہ بس ہو گیا, میں اب کامیاب ہو گیا. ایک بندہ اپنے رزق کی تلاش میں لگا ہے, دن اور رات کشمکش کر رہا ہے, اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا, اور جیسے ہی کچھ اس کے ہاتھ آ جاتا ہے, اور اس کے جیسے سینکڑوں لوگ اور ہوتے ہیں ان کے ہاتھ وہ نہیں آیا ہوتا ہے, اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ شکر گزار کہ اے پروردگار جس طرح باقی ہیں ویسے ہی میں بھی تھا, اگر میرے لیے تو نے کوئی بہتری کا انتظام کیا, مجھے اب تیرا شکر گزار ہونا چاہیے. مگر ایک دم یہ کہنے لگتا ہے یہ جو کچھ ہوا یہ میری اپنی بل بوتے پہ ہوا, میری اپنی انٹیلیجنس کی وجہ سے ہوا, میرے نالج کی وجہ سے ہوا. جیسے قارون نے کہا تھا کہ یہ سب جو ہے یہ مجھے میری انٹیلیجنس کی وجہ سے ملا ہے, تو میں کیوں اس کے اوپر کسی کا شکر گزار بنوں. تو وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي, تو کہتا ہے میرے سے تو دور ہو گئی ہمیشہ کے لیے برائی اور تکلیف, یعنی کہ اب وہ دوبارہ اس تکلیف کی اس میں نہیں آ سکتا. إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ, اور ایک دم تکبر کے ساتھ اپنی چھاتی پھلانے لگتا ہے کہ بھائی میں بڑی کوئی شے ہوں. تو یہ بیہیویئر جو ہے, دیکھو اللہ تعالیٰ خوشی اور غمی دنیا میں امتحاناً دیتے ہیں. خوشی دیتے ہیں, کوئی مال دیتے ہیں آزمانے کے لیے کہ کیا تم اپنے سے کمتر جو تمہارے رشتہ دار ہیں, مسکین ہیں, ابھی آگے پڑھیں گے ہم, ان پہ صرف کرو گے کہ تمہاری اپنی خواہشاتیں پوری نہیں ہوتی. اگر غمی ہے, یہ تکلیف ہے یا کچھ تنگی ہے, وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ زمین اور آسمان کے سامنے ثابت کرنا چاہتا ہے, دیکھو اس کے پاس تنگی تھی پھر بھی اس نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, اس حال میں بھی اس نے میرا ہی شکر کیا. لہٰذا ایک مومن کی زندگی میں بھی یہ آتے ہیں ایموشنز, کسی ٹائم خوشی کے, کسی ٹائم غمی کے, مگر ان ایموشنز کے دوران ایک انسان جو ایمان والا ہے نا, ان کا پینڈولم جو ہے نا وہ بڑا بیلنس رہتا ہے. جب کبھی خوشی ہوتی ہے, ہاں دل خوش ہے, مسکرائیں گے, مگر اس میں ایک دم اپنے رب کو یاد کریں گے. ایسے نہیں ہے کہ چلانے لگ جائیں جی ہم نے بہت بڑے جھنڈے گاڑ لیے, کوئی ایکسٹرا آرڈنری شو آف وہ اس کا نہیں کریں گے. اس کے برعکس ایمان نہ رکھنے والا ایک دم جو ہے چھاتی پھلا کے بولے گا میں نے کچھ فتح کر لیا, وہ کسی کو کچھ سمجھے گا ہی نہیں. اور مگر جو ہی تکلیف پہنچے, جو ایمان والا ہوگا وہ اس پہ بھی صبر کرے گا. آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ اس کو کیا تکلیف ہے, اور ہو سکتا ہے تھوڑا آپ چہرے سے پہچان بھی لیں, مگر اس کا پینڈولم مایوسی کی طرف نہیں جائے گا. یعنی اگر یہ پینڈولم ہے خوشی کا اور یہ غمی کا, مومن کا خوشی میں تھوڑا سا ٹلٹ ہوگا, غمی میں تھوڑا ادھر ٹلٹ ہوگا. مگر ایک منافق اور کافر کا خوشی میں جائے گا ادھر ساتویں آسمان میں, غمی میں پاتال میں چلا جائے گا. اسی لیول کی اگر خوشی اور غمی اس کو ملے, سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو یہ بہت بڑی نشانی ہے ایمان ہے کہ نہیں ہے کسی کے اندر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, کہ
پیچھے بات ہوئی نا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت کوئی نعمت عطا کریں، پورے انسانی ایز اے اسپیشی کی بات ہو رہی ہے، مگر ایکسیپشن کون ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، سوائے ان کے جنہوں نے صبر کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرتے رہے، جس بھی حال میں ہیں اپنے رب کی رضا کے لیے وہ لگے رہے۔ اولئک لہم مغفرۃ وَأَجْرٌ کبیر، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور اجر کبیر، کبیر ورڈ مطلب بہت بڑا اجر کہ تم اس کو اپنے دماغ کے اندر کمپریہنڈ نہیں کر سکتے ہو۔ اور ایکسیپشن ہے دیکھو مومن کی زندگی اس کے اندر، ایک حدیث بھی ہے نا، مومن کی زندگی ایک کھجور کے پیڑ کی طرح ہے، چاہے بارش ہو وہ تب بھی خوش، نہ ہو تب بھی خوش۔ آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ بارش نہیں ہوئی تو باقی پیڑوں کی طرح وہ سہم گیا، اسی حال میں ہے وہ۔ خوشی آئی تو اس کا اللہ کا شکر کرے گا، غمی آئی استغفار کرے گا اور اس پہ صبر کرے گا، بالکل بیلنسڈ زندگی۔ اب آپ اینالائز کرنا اس بات کو، ہر کسی کے معاشرے میں، سوسائٹی میں، ایون گھروں میں اس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، تو مگر ایک مومن جو ہے اس کی تو بات ہی کچھ الگ ہے، وہ ہمیشہ کنٹینٹ ہی رہے گا، غمی آئے یا خوشی آئے۔ اب آپ دیکھیے اس آیت کے جو ہے، اس آیت کی روشنی میں اب ہم آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ، فَرِحُوا بِهَا، تو ایک دم جو چھاتی پھلا دیتا ہے اور اس کے اوپر خوشیاں منانے لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب آئے اور چھو جائے کوئی مصیبت پیش آئے، مگر وہ مصیبت کیوں آئے گی؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کرتوتوں کے عوض کہ جو دنیا میں اس نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہوتی ہیں، اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو ایک دم جو ہے یہ مایوس ہو جاتا ہے۔ یقنطون کا معنی کیا لکھا ہوا ہے؟ مایوس ہو جانا۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، اور ایک دم کفر کرنے لگتے ہیں، پچھلی سب نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ دیکھو تندرستی تمہاری 70 سال رہی، تب تک تمہیں اللہ کا شکر یاد نہیں آیا، مگر ایک دن کے لیے بیماری آ گئی تو تم پچھلے سارے کے سارے ٹینور کو بھول گئے اپنے رب کے، اور ایک دم ناشکری کرنے لگے کہ جیسے آیا ہمارے ساتھ تو کبھی کچھ ٹھیک ہوتا ہی نہیں ہے، ہم جیسے اللہ کے سب سے بڑے، نماز بھی رکھتے ہیں، روزے بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہ دیکھو نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزے رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوتا ہے، ہمارے ہی ساتھ سب غلط ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا، مومن کا کریکٹر ایسا نہیں ہو سکتا۔ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو دنیا کے اندر اٹھاتے رہو فائدہ، یعنی چرتے چکتے رہو، جو کر رہے ہو کرو، بہت جلد تم کو پتہ لگ جائے گا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، اور کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی دلیل ان کے پاس ہے کہ جو دلیل ان کے سامنے یہ بات کھول کھول کے پیش کرے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے جس کو یہ اللہ کا مد مقابل ٹھہراتے ہیں؟ یعنی یہ جو بھی لوگ ہیں، جب کبھی کوئی اچھی چیز ان کے ساتھ پیش ہو اس وقت یہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، بری چیز پیش ہو تو پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، مگر پھر جب ہم تکلیف کو دور کریں تو ایک دم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں۔ اب اس آیت کو آپ سمجھنے کی کوشش کرو اس آیت کے ساتھ کہ سمندر کے اندر جب انسان ہوتا ہے، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، ایک دم اللہ کے مخلص ہو گئے۔ دیکھو ان 3 آیتوں کے اندر وہ ساری کی ساری باتیں دوبارہ سے ایک الگ انداز میں بیان کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان نسیان ہے، نسیان بھولنے والا، بار بار اس کو یاد دلاؤ تاکہ یہ ہوش میں رہے۔ اسی لیے تو قرآن ایسا اللہ کا کلام مت ہے کہ جو ہم نے ایک دن پڑھ لیا تو شیلفوں میں بند کر کے رکھ دیا۔ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، یہ تو آل راؤنڈ تھرو آؤٹ یور لائف کا پروسیس ہے
لگاتار اس کو ہینڈ بک بناؤ اپنی زندگی کی، تاکہ شیطان آنکھوں پہ پردہ ڈال دے، ایک دم یہ آیت آ جائے اور پھر وہ پردہ آنکھوں سے ہٹ جائے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم چکھائیں انسان کو اپنی رحمت کا کوئی مزہ تو ایک دم کیا ہوتا ہے، ایگزالٹ، چھاتی پھلا کے تکبر کرنے لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تکلیف پہنچے کوئی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ تکلیف اس کے اپنے کرتوتوں کے عوض، اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر ظلم نہیں کیا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جو زیادہ اپنے تکبر میں چور ہوتے ہیں نا، ان کے تکبر کو اللہ تعالیٰ توڑ دیتا ہے دنیا میں ہی، اور ان کے کرتوتوں کے عوض ان کو دنیا کے اندر تکلیف پہنچتی ہے۔ اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو ایک دم جو ہیں یہ مایوس ہو کے، بالکل سارے مایوس یعنی ڈپریسڈ، اینٹی ڈپریشن لینے لے۔ یہ تو کوئی انجان بات ہے نہیں، آج تو 80% لوگ اینٹی ڈپریشن لے رہے ہیں، کیا امیر کیا غریب۔ کیا پرابلم ہے جی؟ بیوی کو ڈپریشن ہے، شوہر کو ڈپریشن ہے، 10ویں کلاس میں پڑھنے والے بچے کو ڈپریشن ہے۔ یہ ڈپریشن کیا چیز ہے؟ مایوسی تو ہے نا، بولتے ہیں نا مایوس رہتا ہے یہ بہت۔ کیوں مایوس رہتا ہے؟ تمہارے اپنے کرتوت۔ یہاں سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ دنیا کے اندر جو تکلیف پہنچے، اللہ کی طرف سے مومن اگر وہ ہے، مومن صادق، اس کے لیے امتحاناً بھی وہ چیز ہو سکتی ہے۔ مگر قرآن میں ایک آیت ہے نا کلیئر کٹ، من عامل صالحا من ذکر او انثی فہو مؤمن ولنحیینہم حیاتا طیبہ ولنجزینہم احسن بما کانوا یفعلون، کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، مگر باشرطے ہو وہ سچا مومن، ہم دنیا کے اندر اس کو ایک طیب زندگی، ایک پاک زندگی، پیور زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور قیامت کے دن ہم اس کو جزا دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اس میں سے اس کے بہتر عمل کے حساب سے وہ جو دنیا میں کرتا رہا، یعنی اس کی مارکنگ اس کے ٹاپ اعمال کے حساب سے کی جائے گی، مگر دنیا کے اندر بھی اس کو پاکیزہ زندگی ہم عطا کریں گے، دنیا میں اس کو رسوا بھی نہیں ہونے دیں گے۔ پاکیزہ زندگی کا کیا مطلب ہوا؟ کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اس کو پاکیزہ زندگی کہیں گے؟ کسی کی اولاد ڈرگس میں مبتلا ہو کے ذلیل کر رہی ہے اس کو پوری دنیا میں، اس کو پاکیزہ زندگی کہیں گے؟ کوئی چوریاں کر کر کے، گناہ کر کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے اور پھر بھی انسیٹسفائیڈ ہے، اس کو پاکیزہ زندگی کہیں گے؟ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ وَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، طیب ہوتا ہے پاک زندگی عطا کریں گے، یعنی سکون اور اطمینان اس کی زندگی میں ہم ڈالیں گے، سیٹسفائیڈ رکھیں گے، کسی کا محتاج اس کو ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی جو عموماً دنیا کے اندر ڈپریشن اور اللہ کی طرف سے عذاباً جو زندگی ملتی ہے، وہ انہی لوگوں کو ملتی ہے کہ جو برے کام کرنے والے، اللہ کو بھولنے والے، خوشی کے وقت اللہ کو بلا دینے والے، ان کے مال میں جن کا حق ہے ان کو نہ دینے والے، عیاشیاں کرنے والے، ناشکرے، ان کو دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں۔ اور قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے نا کہ کذالک العذاب وللعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، کہ یہ جو عذاب ہے یہ تو چند روزہ زندگی کا چند روزہ عذاب ہے، مگر اصل عذاب جو ہے اکبر، ولا عذاب الآخرۃ اکبر، پیچھے ہم نے کیا پڑھا؟ اجرن کبیرہ، بڑا اجر، اور ان کو عذابن کبیرہ، بڑا عذاب ملے گا ان کو، مگر دنیا میں بھی سکون سے وہ نہیں رہیں گے۔ مگر کنٹراسٹ میں جو مومن ہوں گے، کنڈیشن کیا ہے؟ من عامل صالحا، جس کسی نے نیک عمل کیے اپنی رب کی رضا کے لیے، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاک، صاف، پیور زندگی عطا کریں گے۔ اور سورۃ اللیل، واللیل اذا یغشی،
والنہار اذا تجلی. ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا. میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں رات کی جب کہ وہ چھا جائے. والنہار اذا تجلی. اور اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں دن کی کہ جب کہ وہ روشن ہو. رات اور دن دونوں کنٹراسٹ چیزیں ہیں نا, جیسے عورت اور مرد کنٹراسٹ ہے, اسی طرح تیسری کنٹراسٹ چیز کا ذکر آ گیا. وما خلق الذکر والانثی. اور قسم ہے اس ذات کی جس نے مرد اور عورت دو جوڑے نر اور مادہ پیدا کیے. ان سعیکم لشتی. اسی طرح انسانوں یہ جس طریقے سے یہ کنٹراسٹ چیزیں ہیں نا, رات اور دن, صبح و شام, عورت اور مرد, اسی طرح تمہاری کوششیں بھی کنٹراسٹ ہیں. انسانی زندگی میں انسان جو ہے نا جنرلی دو کوششیں کرنے والے ہیں, دو کریکٹر کے انسان ہیں, تیسرا کریکٹر کوئی نہیں ہے. پہلا کریکٹر کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. تو سن لے وہ سن لے جس نے اللہ کے راستے میں قربان کیا جو کچھ اس کے پاس تھا, اور اللہ سے ڈرتا رہا. یہ اللہ کے راستے میں خیرات کر کے چھاتی نہیں پھلائی, دیتا رہا, پھر بھی عاجز رہا کہ یہ سب اللہ کا ہی ہے, کہ اگر اس کے راستے میں قربان کر دوں کون سا میں نے کمال کر دیا, اسی کا دیا ہوا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ان کی مثال اپنے دماغ میں رکھو پھر آپ سمجھ پاؤ گے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. اور جس نے سچی بات کی تصدیق کی, یعنی سچی بات قبول کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. ایسے انسان کو ہم آسانیوں کے لیے رہنمائی کر دیں گے, اس کی زندگی میں آسانیوں کو ہم آسان کر دیں گے. کیا مطلب ہوا؟ اس کے لیے جینا بھی آسان, مرنا بھی آسان, اعمال نیک کرنا بھی آسان, حلال روزی کمانا بھی آسان, بچوں کی طرف سے بھی آسانی. اسرار صاحب کے بچے دیکھو کیا آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں, وہ ہر طرف سے آسانی کر دیں گے اس کے لیے. اور اس کا کنٹراسٹ ہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. جس نے بخل کیا, یعنی اپنے ہاتھ باندھے رکھے اور اپنے آپ کو بڑی شے سمجھا کہ مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ تو دینے کی ضرورت ہے کسی کو. وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَى. اور سچی بات کو پھر جھٹلایا بھی, اگر کوئی بتانے بھی آیا نا سچ, اس کو بھی جھٹلایا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. ایسے انسان کے لیے ہم مشکلوں کو آسان کر دیں گے. تین کریکٹر ہے, وَمَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى وَمَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَى. تین چیزیں, اور یہی تین چیزیں ہیں کہ من عامل صالحا من ذکر و انثى فلنحيينهم حیاة طیبہ. آسانیاں آسان ہو جانا, سمجھ رہے؟ مطلب کہ آپ کبھی دیکھتے ہیں کسی انسان کی زندگی میں مشکلیں کتنی آسان ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے کام اٹک جاتے ہیں. کچھ کی زندگی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت آسانیاں پیش کرتے ہیں. آسانی کا مطلب یہاں یہ اتھارٹی نہیں لے لیں ہم, نہ تو مال اور جائیداد. آسانی مطلب کہ مینٹلی طور پہ بھی کنٹینٹ, جسمانی طور پہ بھی کنٹینٹ, آس پاس کہ اس کے جو ریلیشنز ہیں, اس کی اولاد ہے, اس کی طرف سے بھی آسانی. دنیا میں بھی اس کے لیے اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک, اور آخرت میں بھی مغفرت کا ذریعہ. اور کنٹراسٹ والوں کے ڈرگسٹ, فضول خرچ, ماں باپ کا گلا دبانے والے پیسوں کے لیے. تو اس کو ہم مشکل زندگی کہیں گے. یہ دنیا میں حال ہے, تو آخرت میں کیا کچھ ہوگا, اللہ رحم کرے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, وصدق المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.